میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں ایک ان پڑھ سے شادی کر دی گئی۔ مجھے اس سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ، یا تو اس کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دے، میری کسی طرح۔ وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتا، میں ہر بات پہ اس کی بے عزتی کر دیتی، تنقید کرتی، اس پہ غصہ کرتی۔ وہ مجھے پیار سے سمجھاتا، چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی بس طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی، لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا، کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ ابو نے اس کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی۔ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ 30,000۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی، بولا، ٹھیک ہے، میں اس کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ خیر، وہ مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ مجھے طلاق دے دے۔ وہ مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے، چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر۔ اس کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، وہ میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائیڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، تھکن تھی اس میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے بغیر کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ اس کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ وہ گھر آیا، اس سے پہلے کبھی میں نے اسے کھانا نہیں دیا تھا، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ مجھے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ وہ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے۔ میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ اس پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ اس نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، اس کے پاؤں چوم لیے۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ وہ حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، شہزادی، بہت بھولی ہو تم۔ پاگل،
تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے، بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں اس کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر گاڑی۔ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا میرا شوہر بن چکا تھا۔